شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. عن سلمان الفارسی قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یوم من شعبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ دیا. فقال یا ایھا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. تحقیق تم پہ سایہ افغن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو بہت ہی عظیم ہے، ایک ایسا مہینہ جو بہت ہی مبارک برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. ایک ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. اللہ اکبر. ایک رات، اور وہ رات اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا ثواب. جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. اللہ نے فرض کیا ہے، کسی اور نے نہیں. تو آج اگر کوئی کہے کہ روزے سے یہ قوت کم ہو جاتی ہے، روزے سے یہ مسئلہ ہے، روزے سے وہ ہو جائے گا. کسی نے تو اس وائرس کو بھی اس روزے کے اندر ڈال دیا کہ روزے سے بھی یہ ہوتا ہے، روزے سے بھی وہ ہوتا ہے. اللہ ہی حفاظت فرمائے. نمازوں میں بھی مسئلہ، روزے میں بھی مسئلہ. ایک بڑی خوبصورت بات جو کل ایک عالم دین کر رہے تھے کہ اگر کسی کے دروازے پہ ہم جائیں، چاہے ہم نے اس کے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک کیا ہو، کم از کم ہم جب اس کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا. اگر ہم اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں آ کر اگر اللہ سے مانگیں
کہ اللہ اس وبا اس بیماری کو ختم فرما دے، رو رو کے مانگیں تو اللہ اس بیماری کو اور بڑھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ غفور و رحیم ذات ہے، بہرحال اللہ کرم فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا مِّن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ اللہ نے اس مہینے کی راتوں میں نفل عبادت کو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت اللہ نے مقرر کر دیا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کے تقرب کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل وہ ادا کرے گا، اللہ اسے دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا کریں گے۔ ایسا زبردست مہینہ۔ اور آگے فرمایا وَمِنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ اور جو بندہ اس میں فرض ادا کرے گا، فرض سنت نفل تو ادا کرے گا تو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر، اور اگر فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ اس کی تشریح میں علماء نے لکھی کہ غمخواری اور صبر کا مہینہ ہو کس طرح۔ بڑے نکتے کی بات ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے ایک امیر بندہ جب وہ بھی روزہ رکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح غریب کا احساس پیدا ہوگا یا اللہ پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح یہ جو بیماری آئی، یہ جو وبا آئی، اللہ نے اس میں بھی یہ بتلایا کہ دیکھو وہ لوگ جو کئی ملکوں میں کئی عرصے سے کرفیو کے اندر موجود ہیں، گھروں سے نکل ہی نہیں سکتے، چاہے وہ کشمیر، برما، چاہے وہ فلسطین، جہاں کہیں بھی ہو، تو دیکھو ان کا بھی کوئی احساس کیا کرو، اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ہاں جی۔ اسی طرح اس وقت ملک پاکستان میں جس طرح اور مسلمان پریشان ہیں، ہماری وہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی تھی وہ بھی کئی جگہ لوگ وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ جہاں کہیں جو مسلمان پریشان ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِي صَائِمًا، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہے اور اسی طرح آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اسی طرح اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس نے افطار کروایا اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ، کتنی بشارتیں، کیا کیا فضیلتیں سنائی جائیں۔ بہرحال فرمایا قلنا، ہم نے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نے فرمایا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے تو ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں آتا ہے،
ہم میں سے کسی کی حیثیت اتنی نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ عطا کریں گے یہ ثواب اس کو بھی، من فطر صائما علی مزقۃ لبن، اس بندے کو بھی عطا کریں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ اس کو بھی عطا کر دیں گے۔ ومن اشبع صائما، اور آگے والی فضیلت سنیں، جس نے کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلایا، اب آگے اس کے لیے سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اسے میرے حوض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے حوض پہ کھڑے ہوں گے؟ حوض کوثر پہ۔ اگر کوئی روزے دار کو مکمل افطاری کرواتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کریں گے، شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا، ایسا اس کو سیراب کریں گے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے، اولُهُ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیانہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو حصہ ہے وہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو بندہ اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے نوکر کے کام میں کمی کر دے گا، غفر اللہ لہ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی عطا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سے وہ اعمال، ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنا دے کہ ہماری دوزخ سے رہائی ہو جائے، اور اللہ کریم ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں متقین صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ خالق کائنات روزے کی تمام جو روح، اصل روح ہے، اس کے مطابق آخری روزے تک ہمیں خوب سے خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لیلۃ القدر کا ہم نے پڑھا ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ ہر رات کو ہوتی ہے، اصل تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، تاک راتوں میں۔ بہرحال اللہ سے یہ دعا ہے اللہ کریم ہمیں خوب سے خوب عبادات ہر رات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ عبادت جس سے مولا ہم سے راضی ہو جائے، رب کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو گیا پھر یہ ساری کائنات کی چیزیں ہماری تابع ہو جائیں گی، پھر یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رب کریم ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبوب بنا لے۔ جب ہم پیغمبر کے سچے محبوب بن گئے تو پھر ہمیں دنیا میں کسی کی محبت، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا امتی اور سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تھوڑے بہت، یا رب کریم ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے عزیز و اقارب جو کوئی بھی، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ تمام پریشانیاں آپ جانتے ہیں میرے اللہ، تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔